السلام علیکم اور ویلکم دوستو، ایک اور پوڈ کاسٹ NH کے ساتھ۔ امیجن کریں آپ ایک 17 سال کے نوجوان ہیں اور اپنی پہلی جوائے رائڈ میں جہاز آپ کا کریش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ فلائی تو نہیں کر رہے تھے، انسٹرکٹر فلائی کر رہا تھا، اور پیچھے آپ کے جو جہاز کی تصویر میں آپ کو دوبارہ پھر دکھانا چاہوں گا۔ اب میری اور وہ جو پائلٹ صاحب تھے ان سے میری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پوچھا یو ور دا پائلٹ؟ میں نے کہا جی آئی واز ان دا پلین، یس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ میں نے کہا سر کچھ بھی نہیں۔ تو ہی واز سرپرائز، آ رہے انہوں نے چشمے اپنے اتارے ہوئے تھے، ہیلمٹ بھی اتارا ہوا تھا، اینڈ ہی سیڈ سوری۔ میں نے کہا جی سر یہ میرا ایئر ایکسپیرینس تھا، وہ انسٹرکٹر دور آ رہے ہیں وہاں سے، وہ گئے ہوئے تھے پولیس میں رپورٹ کرانے کے لیے ایئر کریش کا۔ تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی ایکچولی، اور یقین مانے ہی ہیڈ اے ہیوج لاف اور یقین مانے کبھی کبھار مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جو شروع کی آپ نے فلائنگ اور آپ کا ایئر ایکسپیرینس جو ہے، اینڈ یو اینڈ اپ آن اے فورس لینڈنگ، یعنی کریش، اور جہاز ٹوٹل ہو گیا۔ مطلب جہاز پھر وہ الگ کہانی ہے کہ دوبارہ پھر راولپنڈی فلائنگ کلب نے وہ جہاز اس کو ریپیئر کیا، نہ جانے وہ ایک الگ داستان ہے۔ وہ رائٹ آف تھا بیسکلی جہاز۔ تو اچھا، اب ظاہر ہے میرے ساتھ جو یہ حادثہ جو ہوا تھا، ابھی اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں دونوں خوب ٹھٹے مار کے ہنستے، یقین مانے۔ لیکن اس وقت میں ذرا تھوڑا سیریس تھا، اور میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ یار میں کیوں اتنا سیریس تھا یار، آئی شوڈ ہیو بین لافنگ ود ہم۔ تو ہی فیلٹ مائی پریڈکمنٹ، اور انہوں نے پھر وہ ایک دم اپنے آپ کو انہوں نے کمپوز کیا، بیکاز فار اے مومنٹ ہی واز ان اے زون میں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ تو خیر راجہ صاحب جب تک آئے ان سے ملاقات ہوئی، جی آپ تھے، جی کیا ہوا، جی انجن فیل تھا یہ اور وہ۔ زیادہ اس گفتگو میں ٹائم زیادہ نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے کہا سن، اس پائلٹ نے بولا مجھے کین آئی گیو یو رائڈ ٹو چکلالہ؟ تو میں نے فار می ہیلی کاپٹر، ایک میں بیٹھا تھا پہلے جب ایسٹ پاکستان تھا وہاں پر، اس زمانے میں ایک آئی ہیڈ اے رائڈ ان ہیلی کاپٹر، لیکن آئی واز سو ایکسائٹیڈ، لیکن راجہ صاحب نے فوراً انٹرپٹ کیا، نہیں نہیں اٹس اوکے، آئی تھنک ان کو میرے ساتھ ہی آپ رہنے دیں۔ تھوڑا سا وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے وہ جو پائلٹ تھے، اور میں بھی، اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ خیر دین ہی اسٹارٹڈ گوئنگ بیک ٹو ہز چاپر، انہوں نے چاپر اسٹارٹ کیا، اور جیسے ہم پھر واک کرتے ہوئے اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں، بیکاز ظاہر ہے وہ آدھے راستے پہ انہوں نے جب ہیلی کاپٹر کو دیکھا تو وہ مڑ کے واپس آ رہے تھے، تو ہی ہیڈ ناٹ گون ٹو دا پولیس اسٹیشن۔ اب ہم اور بھی اب لوگ ہمارے ساتھ مل گئے، اور ہم ایک پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ واک کرتے ہوئے ہم نے پھر سڑک کراس کری، پولیس اسٹیشن پہنچے۔ انہوں نے کہا ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، جی جی خیریت؟ کہاں جی جہاز ایک کریش اس کا رپورٹ کرانا ہے۔ تو وہ بھی پہلے ہی وہ سرپرائزڈ، جی بیٹھیں آپ تشریف رکھیں۔ چائے شائے انہوں نے آرڈر کری، اور تھوڑے انہوں نے سارا کچھ بتانا ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل، کب آپ نے ٹیک آف کیا، کیسے، کیا وجوہات تھی، وہ اب سب وہ اپنے تحریر انہوں نے شروع کری۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی، ایک میرے جو سینئر کولیگ تھے راولپنڈی فلائنگ کلب کے، وہ گاڑی
पुलिस स्टेशन के अहाते में एंटर होती है। तो दरवाज़ा खुला, ज़ाहिर है दरवाज़े के बाहर मुझे नज़र आ रहा था, और उसमें से 3-4 मेरे सीनियर कोलीग वो निकले। तो मैं उनको रिसीव करने 1-2 कदम आगे बढ़ा, तो उनमें एक पायलट हैं नईम, जो कि फिर यूके में आई थिंक किसी एयरलाइन में उन्होंने फ़्लाई किया है, वेरी वेल नॉलेजेबल। वो नहीं होते क्लास में जो कि बहुत पढ़ाकू, जिनको हर चीज़ का पता होता है, कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो नईम वाज द गाय, उनको सारा कुछ इल्म था। तो फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज द प्लेन। बजाय कुछ कहने के मैंने सिर्फ यूं किया, तो उन्होंने कहा अरे यार, वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। मैंने कहा यार आई डोंट थिंक सो ये रिपेयर होने के काबिल है जहाज़। खैर, अब ये लोग फिर देखना चाह रहे थे जहाज़ कहाँ क्रैश हुआ है। तो राजा साहब ने कहा कि यार तुम, मेरा ख्याल है, डू यू वांट टू गो? मैंने कहा नहीं सर, मैं घर जाता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो सीरियसली मुझे अभी भी हंसी आती है इस बात के ऊपर। और वो लॉग बुक जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि अभी भी आप पढ़ेंगे, फोर्स लैंडिंग एट संगछानी। तो इत्तेफाक से वाले साहब भी भूल गए थे मुझे कि भाई कुछ पैसे रख लो साथ। ज़ाहिर है कुछ ज़रूरत नहीं थी पैसे की। तो राजा साहब ने पूछा, एज अ गुड मैन ही वॉज, उन्होंने कहा पैसे हैं तो आप कुछ? मैंने कहा नहीं सर, 10-20 रुपये होंगे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये लो और यहाँ से बस पकड़ो। और मैंने कहा जी मैं आई विल रीच होम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ये चीज़ बताऊं कि उस दिन सिवाय टांगे के और सिवाय साइकिल के, मैंने हर सवारी उस दिन, मैंने जहाज़ तो हो गया था जो कि उसका हाल था, बाद में बस पकड़ी मैंने, वो फिर उसने जहाँ से बसें आपको उतार के वैगन मिलती थी आपको शहर ले जाने के लिए। बस, अब मैं बस का भी सफ़र कोई अच्छा खासा था, और मैं सोचता रहा कि यार इज़ इट रियली, हैज़ इट रियली हैपेंड? खैर वो कंडक्टर ने बोला जी अब यहाँ आखिरी स्टॉप है ये। तो वहाँ से फिर मैं वैगन में बैठा। उन्होंने कहा कहाँ तक जाएंगे जी आप? मैंने कहा जी ये आप कहाँ तक जाएंगे? उन्होंने कहा जी ग्वाल मंडी तक ये जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, ग्वाल मंडी तक आप मुझे छोड़ दें। ग्वाल मंडी पहुँचा हूँ, वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ी है, और टैक्सी पहुँच के मैं घर आया हूँ अपने, मैंने जिक्र किया होगा 24C सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। एंटर हुआ हूँ मैं, और मैं फर्स्ट थिंग बजाय अम्मी से मिलने के मैं गया हूँ, बिकॉज मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ हल्का सा मुझे कोई ज़ख़म शायद लगा है लेफ़्ट साइड पे। तो वॉशरूम में गया हूँ, जब मैंने देखा है तो वो जो सीट बेल्ट जो थी उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। ज़ाहिर है आप तो मोशन में थे, हम एक सडनली एक जहाज़ टकराया है, और वो टकराया आई थिंक जिसको बर्नी बोलते हैं, वो जो फील्ड्स के दरमियान में जो एक माउंट होता है जो डिवाइड करता है फील्ड्स का, उसके ऊपर जहाज़ टकराया था। और तो ब्लड क्लॉट का एक निशान पड़ा हुआ था। बज़ाहिर वैसे आई वाज कम्प्लीटली फाइन। तो मैं बाहर से नॉक हुआ, मेरी हमशीरा ने कहा नुसरत भाई एवरीथिंग ओके? तो मैंने कहा या। तो मैंने एज आई गॉट डिसेंट, तो मैंने जब दरवाज़ा खोला है तो अब ज़ाहिर है वो पैदल चलना, और ज़ाहिर है 2-3 घंटे, और तो मैं अपना फेस वॉश कर रहा था। तो मैंने कहा यार अभी अम्मी को नहीं बताना, लेकिन मैंने उसको बताया कि यार ये हुआ है। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड। अच्छा, इस दौरान हुआ ये था कि मेरे जो बड़े भाई हैं कैप्टन सरवत, वो भी फ्लाई कर रहे थे
وہ میرا خیال ہے کوئی ڈیرہ اسماعیل خان پشاور کی فلائٹ تھی. تو کنٹرول وہ جو ہمارا ایئر ٹریفک جو پی آئی اے کا جو فلائٹ آپریشنس تھا, انہوں نے اس سے کہا یار وہ نصرت از فائن, ایوری تھنگ از اوکے. تو ان کو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب میرے والد صاحب اور ثروت بھائی جب واپس پہنچے گھر, تو انہوں نے کہا کہ یار فرسٹ تھنگ دے کیم اینڈ دے سیڈ کہ یار ہوا کیا. میں نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی. تو آئی مین میری والدہ کے تاثرات تو آج تک میں نہیں بھولا. انہوں نے فوراً کہا ملازم کو بکرا لاؤ اور صدقہ دو اور سارا کچھ. اور ظاہر ہے میرے والد صاحب بھی فورس لینڈ کر چکے تھے ایئر فورس کے زمانے میں, اور میرے بڑے بھائی بھی. تو میرے لیے کوئی ایسی انہونی کوئی چیز نہیں تھی کہ جہاز کھیت میں اتارنا. لیکن یس, پہلی فلائٹ, ایئر ایکسپیرئنس, اور اس میں جہاز کا کریش ہو جانا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آپ کو دوبارہ لے چلتا ہوں. نعیم نے جب میں نے اس کو جب کہا تھا کہ جہاز ٹوٹل ہو گیا ہے, تو اس نے پوچھا اب کیا ارادے ہیں تمہارے. تو میں نے کہا کیا مطلب. کہتا ہے فلائنگ کرو گے. میں نے کہا ہاں بالکل. میرے لیے ذرا بھی ایک سیکنڈ بھی مجھے کبھی کوئی شک گزرا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے, فلائنگ از ناٹ فار می. لیکن میں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا. اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ہوپ فل ضرور رہنا چاہیے. جو کچھ ہو, جو سختی ہو آپ کے اوپر, لیکن اگر آپ کا فیتھ, اگر آپ کا اسٹرانگ ہے اور آپ کی کنوکشن مضبوط ہے, تو پھر کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. کیونکہ پھر آپ کے بھائی نے گو کہ 8 سال انتظار کیا. اور وہ اتفاق سے اب میں سوچتا ہوں, پہلے میں بڑا کڑتا تھا, پہلے کہتا تھا یار کہ سب لوگ اتنے آگے نکل گئے اور آپ کے بھائی کو نوکری نہیں ملی. لیکن اگر وہ 8 سال میں بے روزگار نہیں رہتا, تو نہ کوئی میں بینڈ بناتا, نہ وائٹل سائنس بنتا, نہ دل دل پاکستان. تو دیر از آلویز اے سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. آپ کو بس دیکھنا ہوتا ہے. اسی پہ اپنا پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.